السلام علیکم۔ کیا آپ بھی نماز میں تشہد کے دوران شہادت کی انگلی اٹھاتے ہیں؟ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم سب صحیح سنت طریقے پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں؟ آج ہم اسی مسئلے کو سمجھیں گے، جیسا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت کی ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں انہوں نے اس بارے میں کیا وضاحت کی ہے۔ نماز کے تشہد میں رفع سبابہ یعنی یہ شہادت کی انگلی کو تشہد میں بلند کرنا، اس کا سنت طریقہ کیا ہے اور کیا اسے حرکت دینا بھی سنت ہے؟ تو بھائیو، اس حوالے سے صحیح مسلم میں اوپر تلے 6 احادیث موجود ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1307 سے لے کر 1312 تک، اور مشکات میں 906 سے لے کر 908 تک 2 صحابہ سے، ابن عمر اور ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز میں تشہد میں بیٹھا کرتے تھے تو بیٹھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یہ درمیان کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیا کرتے تھے یوں، اور یہ 2 انگلیاں بند کر کے۔ ایک یہ طریقہ ہے ان 6 حدیثوں میں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 53 کا عدد بناتے تھے۔ اب یہ عربی میں سمجھانا ذرا مشکل کام ہے، وہ لمبا اور ٹائم لگ جائے گا۔ 53 یہ ہے کہ آپ یہ تینوں انگلیاں بند کر کے اس شہادت کی انگلی کی جڑ کے اوپر یہ انگوٹھا رکھ لیں، اس کو کہتے ہیں 53 کا عدد، جو عرب میں شمار کیا جاتا تھا ہاتھ کے اوپر۔ یہ دونوں طریقے سنت ہیں، یہ بھی اور یہ بھی، یہ دونوں صحیح مسلم میں نے نمبر بتا دیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھتے ہی یہ کر لیا کرتے تھے۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ بالکل باطل بات ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ اٹھانی ہے، اشہد ان لا پہ اٹھانی ہے اور الا اللہ پہ گرانی ہے۔ یہ کسی ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے، صحیح تو چھوڑ دیں۔ بیٹھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کیا کرتے تھے، اور اس حوالے سے جو فقہ حنفی کے بعض علماء کا یہ موقف ہے، سب کا نہیں لیکن بعض علماء کا یہ موقف ہے کہ یہ تشہد میں انگلی اٹھانا حرام ہے۔ دیکھیں، اور یہ پھر اپنے بابوں کے ایسے فالوور ہیں کہ شیخ احمد سرہندی، جنہیں مجدد الافسانی لوگ کہتے ہیں، المتوفا 1036 ہجری، انہوں نے باقاعدہ حرام کا فتویٰ لکھا ہے۔ اور یہاں پہ بھی جتنے نقشبندی مجددی ہیں نا، یہ تشہد میں انگلی نہیں اٹھاتے ہیں، بابا جی کو فالو کر رہے ہیں۔ اور پھر بریلوی مکتب فکر میں ہی غلام رسول سعیدی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف فرمائے، میرے استادوں میں سے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک کاموں کا اجر دے اور غلطیوں سے جو ہے وہ درگزر فرمائے۔ انہوں نے باقاعدہ پھر تقریباً 40 صفحوں پر مجدد الافسانی المعروف شیخ احمد سرہندی کا رد لکھا ہے شرح صحیح مسلم میں کہ ان کا عقیدہ بالکل باطل ہے۔ تو یہ بریلوی مکتب فکر کے سمجھ لیں اس دور کے سب سے بڑے محدث غلام رسول سعیدی صاحب، جو حال ہی میں فوت ہوئے ہیں، انہوں نے رد شرح صحیح مسلم میں شیخ احمد سرہندی کا لکھا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں انگلی اٹھانا ہی حرام ہے۔ اب رہا مسئلہ انگلی سے، یہ تو ہو گیا انگلی کا اشارہ کرنا، یوں کرنا یا یوں کرنا تشہد میں، یہ تو اشارہ ہوا۔ اب دوسری چیز ہے انگلی کو حرکت دینا، یہ الگ سے چیز ہے۔ مسلم شریف میں حرکت کا ذکر نہیں، صرف اشارے کا ذکر ہے۔ تو اس میں یہ بات امپلائڈ ہے کہ ابن زبیر اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشہد میں اس وقت آبزرو کیا ہے کہ آپ نے صرف انگلی سے اشارہ کیا ہوا تھا، ہلا نہیں رہے تھے۔ یہی مطلب نکلا، ورنہ وہ کہتے کہ ہلا بھی رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے تشہد میں کچھ ایسا پیریڈ بھی ہے جس میں آپ نے نہیں ہلانی اور کچھ دیر کے بعد ہلانی ہے۔ یہ صحیح مسلم میں امپلائڈ ہو گیا۔ اور وہ وقت کیا ہے؟ سنن ابی داؤد میں 957 نمبر، سنن نسائی میں 890 نمبر، اور مشکات میں 911 نمبر حدیث ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جب تشہد بیٹھتے تو یہ درمیانی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یحرکھا ویدعو بھا، اس کو حرکت دیتے اور دعا اس کے ساتھ مانگتے، اور دعا آتی ہے درود شریف کے بعد، یعنی دعا کی حالت میں اسے ہلاتے تھے۔ اسی لیے وہ مسلم شریف میں ابن زبیر اور ابن عمر سے یہ نہیں آیا کہ وہ ہلا رہے تھے، اس وقت صرف اشارہ ہے، دعا میں اسے ہلانا ہے۔ لہٰذا شیخ زبیر لزئی صاحب کا موقف بالکل ٹھیک ہے، جو انہوں نے میرے ساتھ انٹرویو دیا تھا جو 17 جون 2009 کو 100 کوسچنز ود شیخ زبیر لزئی، تقریباً 50,000 سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں، میرے ساتھ 1 to 1 ان کا انٹرویو تھا۔ اس میں بھی انہوں نے کہا کہ صرف دعاؤں میں اسے ہلانا ہے۔ اور بعض جو علماء عرب ہیں، اور یہاں پر بھی کچھ کٹر قسم کے سلفی جو ہیں، سب نہیں کچھ لوگ، ان کا یہ موقف باطل ہے کہ پورے تشہد میں اسے ہلانا نہیں، صرف دعاؤں میں۔ اب دعاؤں میں امپلائڈ یہ ہے کہ پھر پہلے تشہد میں نہیں ہلائیں گے، اس میں بھی آپ دعائیں پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، دعا تک پہنچے تو ضرور کریں، وہ میں حوالہ بھی دے دیتا ہوں۔ آخری تشہد میں تو دعاؤں کے اندر اسے ہلانا ہے۔ اور اس حوالے سے شیخ زبیر صاحب نے توضیح الاحکام پہ بھی صفحہ نمبر 386 پہ یہ بات لکھ دی کہ صرف دعاؤں میں ہلانا ہے۔ آج سے 4 مہینے پہلے مجھے انڈیا سے ایک ای میل آئی جی،
اب وہ ایک بڑے مشہور مولوی صاحب ہے، میں ان کا نام نہیں لیتا، انڈیا کے ہیں، وہ پھر بالکل پرسنل بات ہو جائے گی، اکثر باتیں بے حوالہ کرتے ہیں، بلکہ میں نے تو مطلب ڈاکٹر ذاکر نائک کے علاوہ تو میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ حوالے دیتا ہو یا میں حوالے دے رہا ہوتا ہوں، باقی تو سارے جو منہ میں آتا ہے وہ بول رہے ہوتے ہیں بغیر حوالوں کے۔ تو اس نے بھی بات کر دی کہ نہیں جی نہیں، ہم تو اس لیے یہ جو الفاظ ہیں یحرکھا ویدعو بھا، تو پورا تشہد ہی دعا ہے، تو اس لیے ہم پورے، تو دروشی بھی دعا ہے۔ آن دا فیس آف آرگومنٹ بات بالکل ٹھیک ہے کہ دروشی بھی دعا ہے۔ تو میں نے اس بھائی کو جس نے ای میل بھیجی، میں نے کہا بات یہ کہ بھائی قیام جو ہے سورۃ الفاتحہ قرات نہیں ہے کیا؟ ہے، لیکن جب ہم قیام کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں قیام تین چیزوں کا مجموعہ ہے، ثنا کا جسے ہم دعائے استفتاح کہتے ہیں، سورۃ الفاتحہ اور پھر قرات، حالانکہ فاتحہ بھی قرات ہے لیکن ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے تشہد جو ہے یہ 3 حصوں کا مجموعہ ہے، اللہ کی حمد، درود شریف اور دعا۔ وہ کہتا ہے جی دلیل پیش کریں، میں نے کہا دلیل میں پیش کر دیتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ پھر وہی ہوا کہ آج 4 مہینے گزر گئے، ماننے سے انکار کر دیا۔ تو منکرین حدیث صرف بریلوی دیوبندیوں نہیں، اہل حدیث میں بھی موجود ہے۔ اپنے بزرگ بابوں کو چھوڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، تو انہوں نے پھر دوبارہ اتنی بھی توفیق نہیں کی کہ آپ نے حدیث پیش کر دی ہے تو میں رجوع کرتا ہوں، یا میرے جو مولوی صاحب رجوع کرتے ہیں یا میرے بابا جان جو ہیں وہ رجوع کر لیتے ہیں جن کا میں فالوور ہوں، نہیں کیا۔ اب میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں، سنن نسائی میں 1720 اور 1721 نمبر حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ۔ شیخ البانی، شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ دونوں اسے صحیح کہتے ہیں۔ 9 وتر پڑھنے کا طریقہ 2 سلام، 1 سلام اور 2 تشہد کے ساتھ اما عائشہ نے روایت کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 9 رکعت وتر 1 سلام کے ساتھ، مراد 1 دفعہ سلام، اگلے دن ایک ای میل آ گئی آپ 1 سلام کہہ رہے تو اسے مراد صرف دائیں طرف پھیلنا ہے، اس حالت تک بھی لوگوں کی ہونا حالت ہوتی ہے۔ تو میں تاں پہ کہنا ہے اسلام سے مراد یہ ہے کہ 2 دفعہ سلام نہیں پھیرنا، 1 دفعہ دونوں طرف سلام پھیرنا ہے۔ ہر طرح کی مخلوق ہے اللہ کی، مطلب ہم کریٹیسائز نہیں کر رہے، لیکن لوگوں کو سوچنے کا وہ چشمہ ڈفرنٹ ہوتے ہیں، ہر بندے کا انٹلیکچوئل لیول ایک نہیں ہوتا۔ تو 1 سلام اور 2 تشہد کے ساتھ 9 وتر، سنن نسائی 1720 اور 1721۔ اس میں الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8ویں رکعت میں تشہد میں بیٹھتے، پہلی 7 رکعتوں میں نہ بیٹھتے، 8ویں میں بیٹھتے اور اس کے بعد اللہ کی حمد بیان کرتے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے۔ یہ اگلے دن کسی بریلوی مولوی نے کہا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو درود شریف نہیں سن پڑھتے، انہوں نے اپنے آپ سے آپ پڑھنا سی، یہ بھائی موجود ہے سنن نسائی کے اندر، خود اپنے اوپر درود پڑھتے اور اس کے بعد اللہ سے دعائیں مانگتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرے بغیر 9ویں رکعت میں کھڑے ہوتے، پھر 9ویں رکعت میں بیٹھ کے تشہد کے اور دعائیں پڑھنے کے بعد سلام پھیرتے۔ اس میں نے بتایا کہ دیکھ لو 3 ڈویژن آ گئی ہیں، اللہ کی حمد، درود شریف اور دعا۔ اب میں نے کلیئر کر دیا، دلیل دے دی، اور کیا کریے، پٹھے لٹک جائیے، اور تو اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتے۔ لیکن وہ پھر ماننے سے انکار کیا اور پھر اس نے رجوع نہیں کیا۔ پل یہ ہے کہ وہ شرمندہ ہو کے بھاگ ضرور گئے، اس کے بعد انہوں نے بات نہیں اس موضوع کے اوپر کی، حالانکہ کہنا چاہیے تھا، جتنے وہ تمکنت کے ساتھ گرجے تھے تو آپ پھر حق بات کو قبول بھی کرتے اور صحیح اہل حدیث ہونے کا ثبوت دیتے، غیر مقلد ہونے کا نہیں۔ پھر کہتے ہیں ہمیں گالیاں دیتا ہے غیر مقلد، تو بھائی میرے جو ہے حدیث کو نہیں مانتا پھر وہ غیر مقلد ہی کہلائے گا نا، بلکہ ہمیں تو منکرین حدیث کہنا چاہیے ایسے لوگوں کو۔ اور میں سب سے زیادہ محبت اہل سنت اور اہل تشیع کے تمام جتنے بھی گروہ ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یا اثنا عشری ہوں اہل تشیع میں یا زیدیہ ہوں، سب سے زیادہ محبت اہل حدیث کے ساتھ کرتا ہوں، کیونکہ انہیں جب حدیث پتہ چلتی ہے وہ بات قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ نہیں قبول کرتا پھر سب سے زیادہ غصہ بھی ان پہ ہوگا، اس لیے کہ بھئی آپ کا تو دعویٰ تھا، باقیوں کا تو دعویٰ بزرگ بابوں کا ہے، آپ تو بزرگ بابوں کے پجاری نہیں تھے، تو آپ بھی جب حدیث نہیں مانیں گے تو آپ پہ تو غصہ آئے گا۔ تو آپ لائک اسٹوڈنٹ کے اوپر ہی غصہ زیادہ ہوتا ہے نا ٹیچر کا، تو اب مانے کہ یار یہ بات حق ہے، نہیں قبول کی۔ تو اس حدیث سنن نسائی 1720 اور 21 کے اندر سلفیوں کے لیے بھی پھکی ہے، سارے سلفی نہیں جو کٹر قسم کے وہ بنے ہیں، اور حنفیوں کے لیے پھکی ہے کہ ان کے نزدیک وتر ہے واجب، اور واجب اور فرض نماز میں وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ درود شریف پڑھ لینا اللہم صلی علی محمد تو سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے۔ ان کے لیے پھکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف بھی پڑھا، دعائیں پڑھی 8ویں رکعت میں، اور اس کے بعد آپ 9ویں کے لیے کھڑے ہوئے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سجدہ صاحب تو واجب ہو گیا، نعوذ باللہ جان بوجھ کر، یہ ان کے لیے پکی ہو گئی۔ اور سجدہ صاحب والے لیکچر میں بھی میں نے حدیث کوٹ کی ہے، مسئلہ نمبر 92 میں، سجدہ صاحب کے 5 سنت طریقے اور اس کے 8 مقامات کے کن مقامات پر سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے، اور 5 ایسے مقامات جن کے اوپر نہیں ہوتا، وہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ مسئلہ نمبر 92 اہل سنت پاک.com پہ۔ تو یہ حنفیوں کا رد ہو گیا، اور سلفیوں کا اس معاملے میں ہو گیا کہ وہ جو یہ کہتے تھے، شیخ زبیر صاحب کے اوپر تان کرتے تھے کہ جو وہ کہتے ہیں دعاؤں میں ہلانا چاہیے، تو میں نے الفاظ جو ہیں وہ بتائے، یحرکھا ویدعو بھا، اور یہاں سنن نسائی سے پتہ چل گیا کہ 3 چیزیں ہیں تشہد میں، حمد،
दुरूद शरीफ और फिर दुआ। ये अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से मौकिफ बिल्कुल क्लियर हो गया। सुनन नसाई में एक और हदीस है 1161 नंबर की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशहुद में जब ये उंगली उठाते तो मुसलसल इस उंगली की तरफ देखते रहते थे, उंगली की तरफ देखते रहते थे तशहुद की हालत में। यहां पर नजर रखना यह सुन्नत है। सुनन अबी दाऊद में 991 नंबर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली हल्की सी झुकी हुआ करती थी, ऐसे नहीं उंगली खड़ी करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, आप वो 53 का आदत बनाए, उसमें तो ऑटोमेटिकली झुक जाती है, इस तरह करने में ये ऐसे रहती है, इसको हल्का सा झुका के रखना है। सुनन अबी दाऊद 991 नंबर। और मुस्नद इमाम अहमद में जिल्द 2 सफा 119 पर इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 6000 नंबर हदीस है। और मिशकात में 917 नंबर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ाए सबाबा के बारे में फरमाते, यानी शहादत की उंगली को बुलंद करना, फरमाया करते कि यह उंगली शैतान पर लोहे से भी ज्यादा सख्त है। ये गवाही देना, इस उंगली के साथ गवाही देना लोहे से ज्यादा सख्त है शैतान के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह। लिहाजा ये जो है इस सुन्नत से महरूम नहीं होना चाहिए। अब दो बातें और कि हनफी एक दलील पेश करते हैं सुनन अबी दाऊद से, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 989 नंबर हदीस है, 999 एकम 90। उसमें अल्फाज है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगली तो उठाते थे लेकिन इसे हरकत नहीं देते थे। लेकिन वो रवायत मरदूद है, उसमें मोहम्मद बिन इजलान मुदल्लिस है और अन से रवायत कर रहे हैं और समा की तसरीह मौजूद नहीं है। और मुदल्लिस की अन वाली रवायत जो है, सिका मुदल्लिस की भी अन वाली रवायत बगैर समा की तसरीह के ज़ईफ होती है। ये सही मुस्लिम के मुकदमे में पेट्रोल है, लिहाजा वो बिल्कुल जाली रवायत है। और इसी तरीके से ये तो हनफियों के लिए हो गया तोहफा, सलफियों के लिए एक तोहफा है, खुसूसन उलमाए अरब के लिए। मुस्नद इमाम अहमद में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक जिल्द 4 सफा 317 पर 18878 नंबर हदीस वो पेश करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 सजदों के दरमियान जलसे की हालत में भी उंगली बुलंद करते थे, यूं। और यहां भी मैंने कुछ लोगों को देखा है, तो ये बिल्कुल जाली रवायत है। इसमें सुफियान सौरी मुदल्लिस हैं और अन से रवायत कर रहे हैं। और सुफियान सौरी नहीं तो अनुकूलना चाहिए, क्योंकि जामिया तिरमिजी में जो इब्ने मसूद की हदीस है 257 नंबर बगैर रफल यदैन वाली, वो ज़ईफ ही इब्ने मसूद की जो है वो इसकी सुफियान सौरी की तदलीस की वजह से। ये सेम हुक्म है इस रवायत के अंदर भी कि 2 सजदों के दरमियान जो है उंगली उठाना, ये बिल्कुल बातिल रवायत है, जाली रवायत है। बारह जिसे डिटेल चाहिए हो तो मेरे 2 लेक्चर हैं, मसला नंबर 70A कंप्लीट नमाज मुहम्मदी सहीहुल इस्नाद हदीस की रोशनी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मसला नंबर 70B रफल यदैन से मुतल्लिक फिरका वाराना नजरियात का तहकीकी जायजा, और मसला नंबर 84 है फातिहा खल्फुल इमाम के ऊपर। तो नाज़रीन, बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी, काफ़ी ज़्यादा जो मसले मसाइल थे इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हुए, दलाइल के साथ कि शहादत की उंगली उठाना सुन्नत है। हदीस से साबित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशहद में उंगली उठाते थे। ये अमल तौहीद की गवाही की अलामत है। आगे सवाल ये पैदा होता है कि उंगली कब उठानी चाहिए। सही हदीस के मुताबिक इंजीनियर साहब ने बताया कि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह पर उंगली उठाना ज़्यादा कवी मौक़िफ़ है, और उंगली को हरकत देना या ना देना इसमें इख्तलाफ भी है, और बाज़ रवायात में हरकत देना साबित है, बाज़ में सिर्फ उठाना जिक्र है। लिहाजा दोनों सूरतें अहले इल्म के नज़दीक काबिल कबूल हैं। उंगली किस तरह होनी चाहिए? हाथ बंद हो, उंगली खड़ी हो और नज़र इस पर मरकूज़ हो, ये तरीका हदीस में मिलता है। आखिर मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि तो हदीस से साबित हुआ कि तशहद में शहादत की उंगली उठाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, लेकिन इसकी कैफियत में जो इख्तलाफ है वो भी हदीस की बुनियाद पर है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम तासुब से बचें और जिस तरीके को हम सही समझते हैं उस पर अमल करें, और दूसरों के अमल को भी गलत ना कहें, क्योंकि ये सब सुन्नत के दायरे में आता है। अल्लाह ताला हमें सही समझ और अमल की तौफीक अता करे, आमीन। आज के वीडियो सिर्फ यहीं तक, कल मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए रिएक्शन के साथ। अल्लाह हाफिज़।